ایک خاتون کا فون آیا, وہ کہنے لگی میں حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کے بیانات سنتی ہوں اور 4 سال سے ان کے یہی بیان ہے کہ صبر کرو صبر کرو, جوڑ جوڑ, صبر کرو جوڑ. اچھا وہ پہلے پورا میں آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ کو مزہ آئے گا اس میں. خاتون کا فون آیا, وہ مجھے مولانا طاری جمیل صاحب سمجھ رہی تھی, مجھے سمجھ رہی تھی کہ میں نام ملتے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات. آج کل ویسے ہی فون میں کم ہی اٹھا رہا ہوں, میں نے کہا چلو اٹھا لو. تو مجھے کیا پتا تھا, ایک دم برسنا شروع ہو گئی. کہہ رہی ہے میں 4 سال سے آپ کے بیانات سن رہی ہوں, میرا گھر تباہ ہو گیا, میرا گھر اجڑ گیا, میرے برباد ہو گئی, میں یوں ہو گیا. تو میں نے کہا بیٹا یہ ان کا میاں کہیں دوسری شادی کر رہا ہوگا. اپنے آپ سے میں کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی بیٹا کہہ سکتا ہے انسان, سمجھانے کے لیے نا, کہ تو یہ بیٹا باپ کی بات زیادہ سنتا ہے. تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا یہ کہیں شادیوں وادیوں کے بیان ان کے میاں نے سن لیے ہیں, اب وہ ہر وقت گھر میں شادی کی رٹ لگا کے رکھی ہوگی انہوں نے, تو اب یہ مسئلہ چل رہا ہوگا, پھڈا اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی, میرا بیڑا غرق کر دیا, مجھے تباہ کر دیا. میں کب سے آپ کو کتنے دنوں سے نمبر تلاش کر رہی تھی. میں نے کہا سن لو, بیچاری دکھی ہے, تسلی سے اپنی بھڑاس نکالنے دو, پھر میں آرام سے پوچھوں گا ہوا کیا. پوری بھڑاس انہوں نے نکالی. تو میں نے کہا وہ آپ کے میاں نے میرے شادیوں پہ بیانات سنے ہوں گے, اس وجہ سے آپ. کہہ رہی ہیں نہیں شادیوں وادیوں پہ تو نہیں, وہ تو کرتے رہیں, مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر. کہہ رہے آپ ہمیشہ جوڑ کی بات کرتے ہیں, برداشت کی بات کرتے ہیں, جوڑ برداشت. تو اس جوڑ اور برداشت کی وجہ سے میرا میاں اور میرا سسرال مجھ پہ حاوی ہو گیا. میں برداشت کر کے ساس, جو پورے الفاظ تو میں ان کے نہیں بیان کر رہا اس کو, یعنی ظاہر ہے الفاظ تو مجھے پورے یاد نہیں ہوں گے نا, جو ان کے جذبات اور ان کے الفاظ وہ اپنی بالمعنی روایت کر رہا ہوں, کہ وہ میں برداشت کر کے بھئی اگنور کرو, اور پس گئی ہوں میں, اور اب میری زندگی تباہ ہو گئی. تو میں سمجھ گیا جوڑ کی بات کون کرتا ہے بھائی. یعنی ہم بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر حضرت کرتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ کرتے ہی جوڑ برداشت. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ تو بیچارے, اس لیے بیچارے تو نہیں کہنے چاہیے لیکن بڑے عالم ہیں, لیکن ان کی نظر میں تو مظلوم بھی بن گئے نا. میں نے کہا وہ بیچارے بیان جو کرتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جہاں بعض صورتوں میں شریعت نے انتقام لینے کی اجازت دی ہے وہاں تو جائز ہے. تو میں نے کہا کہ وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں. اب وہ کیا مطلب ہے وہ میں نے کہا کسی وقت بتا دیں گے. فی الحال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپشن بی بھی ہے, آپشن بی بھی ہے کہ برداشت نہیں کرو. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اصل تو یہی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج کل جو معاشرے میں فسادات زیادہ پھیل رہے ہیں وہ عدم برداشت ہی کی بنیاد پہ پھیل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بہت ہی ظلم کی چکی میں آپ پیس رہی ہیں, تو آپشن بی بھی ہے. وہ کہہ رہی میں برداشت کر کے تھک گئی ہوں. میں نے کہا آئندہ سے برداشت بولو بھائی نہ کریں. میں نے کہا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ اسی قدر برائی. یہ اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن اللہ نے آگے ترغیب کیا دی, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ, جو معاف کر دے اور اصلاح کر رہے معاشرے کی, تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑے دل گردے کا کام ہے, یہ بہت پیغمبروں کی سنت ہے. اس میں ایک ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 کہ اسلام میں بدلہ لینا بھی, بولو نا بھائی, جائز ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے, بدلہ لینا بھی کیا ہے, جائز ہے. نمبر 2 معاف کرنا افضل ہے, لیکن کب؟ فمن عفا واصلح, معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کرے. پتہ چلا معاف کرنے سے اگر معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے پھر معاف کرے, فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے تو پھر معاف کرنے کی ترغیب. بھائی بول لیں, اتنی خوبصورت بات کی ہے میں نے, اللہ نے کی ہے, میں نے نہیں کی ہے. اسلام دین فطرت ہے. بعض دفعہ معاف کرنے سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہوتا ہے, نقصان ہو رہا ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ سے اگر کوئی میرا مال چھیننے کی کوشش کرے میں کیا کروں؟ فرمایا نہیں دو.
یا رسول اللہ وہ مجھ سے لڑتا ہے، فرمایا لڑو تم بھی. یا رسول اللہ وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کو مار دو جان سے. آپشن بولو بھائی بھی کیا کرو، اس کو مار. پھر نبی نے ترغیب دی، فرمایا اس نے تمہیں اس لڑائی کے دوران قتل کر دیا تو تم شہید ہو، تم نے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں. شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے کس پہ؟ پھڈا کرنے پر. کیوں؟ یہاں معاف کرنا بھی جائز ہے. کئی ڈاکو چھیننے کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑ کے جان ہی دے دیں اپنی، ضروری نہیں ہے. لیکن ترغیب کس کی دی جا رہی ہے؟ کہ لڑو اپنے حق کے لیے. کیوں؟ یہاں معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہے، لڑنے میں اصلاح ہے. تم نے چھوڑ دیا، وہ آیا اور ایک دو پنچ لگائے اور مکہ بھی مارا اس نے، اور بندوق بھی ہے اس کے پاس. قتل کرنا جب جائز ہے جب بندوق سے آپ پر یعنی اسلحہ دکھا کے آپ سے لڑ رہا ہو. ویسے اگر مکے بازی ہے پھر قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی کو. بھائی اصل آپ کو پتا ہے نا کہ آپ مار بھی سکتا ہے آپ کو، تو دفاع میں آپ اس کو مار سکتے ہیں. تو یہاں معاف کرنے میں اصلاح نہیں ہے، یہاں انتقام لینے میں معاشرے کی کیا ہے. کیونکہ اگر ان لوگوں کو آپ چھوڑ دو گے کل یہ کسی اور کا بٹوا چھینے گا. میں نیو کراچی میں امامت کیا کرتا تھا، وہاں کے لوگ جب کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں تو اس ڈاکو کی شہادت سے پہلے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ ان کا اصول ہے. آپ چلے جائیں نیو کراچی میں، کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا جس کے پاس بندوق ہو، تو وہ اس کے جتنے بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ماضی میں علانیہ سرہ، ہاتھ سے گناہ کیے، زبان سے، آنکھوں سے، ہم جیسے دعا مانگتے ہیں نا اللہ میرے تمام صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ جو چھپ کے کیے، جو علانیتاً کیے، جس کا تعلق حقوق لباس سے ہو، جس کا حقوق، سارے گناہ اس کے کیا ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو سوچو جب نیو کراچی والوں کی چترول لگتے ہوں گے اس کو، تو کانٹے سے جب گناہ معاف ہو رہا ہے، کیونکہ اس طرح مارتے ہیں وہ، اس طرح مارتے ہیں. میں نے وہاں خود دیکھا ہے کہ اس کو پھر مار مار کے نا، ایک موٹر سائیکل چھیننے والا ڈاکو تھا، اس کو پکڑا، ہم بھی وہیں موجود تھے. اس کو لوگوں نے مار مار کے پتھروں سے جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے مارا اس کو. اور جب پولیس آئی ہے، تشریف لائی ہے پولیس کافی ٹائم گزرنے کے بعد، تو دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تھوڑی دیر میں اس کا انا للہ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب مکمل انا للہ ہو جائے تو ہمیں اطلاع، کیونکہ اب لے جا کے نہ ہسپتال لے جا سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اب تو مار دیا. ویسے تو پولیس کوشش کرتی ہے بھائی ڈاکو کو چھڑوائے لوگوں سے، تاکہ جو بھی عدالت میں کیس چلے اس کے اوپر. لیکن جب پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ تو اب مر گیا ہے اور اب انا للہ اس کا ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا انا للہ ہی ہونے دو پورا اس کا. تو وہ نتیجہ پھر جب وہ ڈاکو کو مارا نا بہت زیادہ لوگوں نے، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، ترس کھا رہے تھے ڈاکو پہ. کہنے لگے مفتی صاحب جمعے کا بیان کریں، بولیں لوگوں کو اللہ کا واسطہ ایسا تو نہ کریں بیچارہ. تو میں نے کہا ایسا تو نہ کرو کہ اس کو بیچارہ کہو، اس کو بیچارہ تو نہ کہو. ایک موٹر سائیکل کے چکر میں کتنے لوگوں کی زندگیاں یہ چھین چکا ہوگا، کتنی جوان عورتوں کو بیوہ کر چکا ہوگا، کتنے بچوں کو یتیم کر چکا. یہ ایک موبائل اور ایک بائک اور ایک گاڑی جو مال ہے اس سے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. یہ لوگ قابل ترس، ان کو معاف کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکا دیا جائے. جو ڈاکو کو پکڑ کے چھوڑ دینا، میری گورنمنٹ ہو تو میں اس کے لیے قانون بناؤں گا کہ ڈاکو تو نہیں لٹکے گا، تو پہلے لٹکے گا. تو نے چھوڑا کیوں اس کو؟ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے دے رہے ہو آپ اس کو. اس قسم کے جو مجرمین ہیں قرآن ان کی معافی کی اجازت نہیں دیتا. ہاں ایک قرآن کہہ رہا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. کیا عجیب آیات ہیں، کیسا قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے، کیسا بہترین انداز سے تربیت کرتا ہے. فرمایا وہ ڈاکو کہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں. کیسے پیارے الفاظ ہیں بھائی. ایک آدمی گن پوائنٹ پہ لوگوں سے موبائل چھینتا ہے، موٹر سائیکلیں چھینتا ہے، پیسے چھینتا ہے، پکڑا گیا. اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ دنیا میں قبول، آخرت کے لحاظ سے تو ہے، دنیا کے لحاظ سے توبہ قبول نہیں ہے، اس کو سزا ملے گی، قابل معافی نہیں ہے یہ. حتیٰ کہ
عجیب بات آپ کو بتاؤں, جو لوگ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے مال چھینتے ہیں, جن کو قطاع الطریق کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں, جن کی قرآن نے سزا بیان کی ہے کہ جب یہ گرفتار ہو جائیں تو ان کو حکومت بھی معاف نہیں کر سکتی, اور جن لوگوں کا قتل کیا ہے نا انہوں نے, ان کے لواحقین بھی معاف نہیں کر سکتے. اگر قرآن میں ہر جگہ معافی ہی ہوتی, بس معاف کرنا ہے, تو قرآن ان سے معافی کا آپشن 100% ختم. یعنی گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے معاف کرنے کی ایسے ڈاکو کو. اسی طرح اس ڈاکو نے کسی کو قتل کر دیا ڈکیتی کے دوران, تو جو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ بھی اس کو اگر معاف کر دیں تو بھی اس کو لٹکایا جائے گا. مشکل ہے بھائی یہ آپشن. بولو بھائی یہ کون سا آپشن ہے؟ یہ بی آپشن ہے. یہ والا بھی ہے اسلام کا ایک رخ, کیونکہ اسلام نے نہ کیونکہ اس کو قتل کیا جائے گا بطور حد کے, بطور قصاص کے نہیں, بطور حد کے. حد کہتے ہیں جس جو اللہ کا, یعنی جو اللہ سزا لے رہا ہے اس میں اللہ حکومت کو محض وکیل بنا رہا ہے, متولی بنا رہا ہے کہ سزا تو میں لے رہا ہوں, تم صرف ذریعہ بن رہے ہو, تمہیں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے زانی کا زنا 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. شادی شدہ مرد زنا کرے اور گواہوں سے عدالت میں ثابت ہو جائے تو عدالت کو معاف کرنے کی یا گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے آپ کسی کو قتل کر دیں تو مقتول کے ورثہ کو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے اور قصاص لینے کی بھی اجازت ہے. لیکن ڈکیتی کے دوران اگر کوئی کسی کو قتل کر دے, ڈکیتی عام قاتلوں سے الگ چیز ہے. ایک تو ہے آپ کا کسی سے ذاتی جھگڑا چل رہا ہے, آپ نے بندہ مار دیا, تو اسلام کیا کہتا ہے بھائی, جس کا بندہ مارا ہے اس کے وارثین کو لایا جائے, حکومت قاتل کو پکڑ کے وارثین کے حوالے کرے گی. یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ تھوڑی مارا ہے. ہمارے ملک میں گورنمنٹ بھی صدر کی اپیل پر پھانسی کی سزا کیا کر دی بھائی, صدر کا آدمی تھوڑی مارا ہے, جس کا عورت کا شوہر مارا ہے اس عورت سے پوچھو کہ معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی. گوروں کے قوانین ہم نے مسلط کیے ہوئے اپنے اوپر جن کی کوئی سینس بنتی نہیں ہے. تو جس کا بندہ, جس کا بیٹا مارا ہے تو باپ کو ہے نا, باپ کو حکم ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. بھائی کو مارا تو بھائی اور باپ اس کے والی وارث ہیں. تو قصاص الگ چیز ہے اور حد. اگر کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے وارثوں کو, شوہر کو قتل کیا, بیوی اپنے شوہر کے قاتل کو گولی بھی مار سکتی ہے اور معاف بھی کر سکتی ہے, دیت بھی لے سکتی ہے. کیونکہ نقصان کس کا ہوا, بول لو نا یار, عورت کا نقصان ہوا. گورنمنٹ کا کام یہاں پر صرف اتنا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے. بھائی تم مجرم پکڑ نہیں سکتے تھے, تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, لو ہم نے پولیس کا استعمال کیا اور یہ تمہارے, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. اور ایک قتل وہ ہوتا ہے جو ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے, ذاتی دشمنی نہیں ہے, موبائل چھین رہا ہے لوگوں سے, بائک چھین رہا ہے گن پوائنٹ پہ, پرس چھین رہا ہے, یا گھر میں ڈاکو گھس کے ڈکیتی کرتے ہیں. تو یہ اگر کسی بندے کو قتل کریں یا نہ کریں, یہ اگر پکڑائی میں آ جائے تو پھر جن کا نقصان ہوا ہے ان کو معاف کرنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس قاتل جس نے کسی شخص کو ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل کیا, وہاں قاتل کو معاف کرنے کا بھی آپشن اور نہ کرنے کا بھی آپشن. معاف کرنے کی ترغیب دی شریعت نے, کیونکہ وہاں معاف کرنے میں معاشرے کو کیا ہے, فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ قاتل ساری زندگی مقتول کے وارثوں کا احسان مانے گا, کیونکہ وہ قاتل کوئی فسادی نہیں ہے, اس نے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک بندے کو مار دیا, تو ساری زندگی دبا رہے گا وہ مقتول کے وارثوں سے, نظریں نہیں ملائے گا کہ میں نے ان کا بندہ مارا اور پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا. ممکن ہے یہ اس شرم سے زمین میں گڑ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے اور اصلاح کرے, کچھ بھی کر سکتا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگ اس طرح کیا انہوں نے. لیکن جو آدمی موبائل چھیننے کے لیے بندے مار دیتا ہے, اور یہ آدمی کو اگر آپ معاف کریں گے, گورنمنٹ معاف کرے گی, تو گورنمنٹ کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے نا. تو یہ کہے گا گورنمنٹ کا میں نے کچھ بگاڑا تھوڑی ہے جو اس نے مجھ پہ معاف کر کے احسان کیا.
احسان تو مانے گا لیکن اس کو پتا ہے کہ حکومت کا تو کچھ جا تھوڑی رہا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا سرمایہ حکومت کا تو ہوتا ہے, یہ غلط ہے. حکومت کے جتنے سرمایہ اموال ہیں وہ عوام کے ہوتے ہیں, حکومت کے نہیں ہوتے. بھائی گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ دیتی ہے تو اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہوتی ہے, وہ تو ہم سے ہی ٹیکس لے کے ہم کو دے رہی ہوتی ہے. جیسے یورپ میں بوڑھوں کی بڑی کیئر کی جاتی ہے, اولڈ ہوم میں پیسے دیے جاتے ہیں, تو گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہے وہ پیسے. لوگ کہتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے, اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ایک نظام کو مینج کیا ہوا ہے, لیکن وہی پبلک سے لے کے بوڑھوں پہ دے رہی ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس کا بوڑھا ہے بیٹا اس پہ خود خرچ کر لے, اس کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی بھائی. جس کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ پہ خرچ کرے تو تعلقات کیا ہوں گے باپ اور بیٹے کے درمیان اچھے. لیکن وہ وہاں کیا ہو رہا ہے, بیٹا باپ پہ خرچ نہیں کر رہا, حکومت بیٹے سے لے کے کس پہ خرچ کر رہی ہے, باپ پہ. تو باپ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دے رہی ہے, گورنمنٹ, اور بیٹا سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ نے جبرن مجھ سے کیا وصول کر رہی ہے, ٹیکس. ٹھیک ہے نا. تو محبت کے علاوہ ہر چیز پروموٹ ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہی تھی یار یہ, ہاں, یہاں ڈاکو کو معاف کرنے کی اللہ نے حکومت کو بھی اجازت نہیں دی, اور ڈکیتی کے دوران کسی کا انتقال, کوئی قتل ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ حکومت مقتول کے وارثوں سے پوچھے گی کہ بتاؤ معاف کرنا ہے یا سزا دینی ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں معافی کا آپشن نہیں ہے. گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا تو معافی کا آپشن تھا, اور توبہ بھی ایسی ہو کہ اس کے حالات سے لگے کہ واقعی توبہ کی ہے. یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اچھا گمان رکھو, بھائی توبہ کر لی ہوگی چھوڑ دو اس کو. نا, دلوں کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یہ ایک مجرم ہے, ریاست کا, لوگوں کا مجرم ہے. تو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ صرف زبانی کلامی توبہ کافی نہیں ہے, اس کے حالات سے اور آئندہ لائف اسٹائل سے یہ جھلکنے لگے کہ واقعی اس نے سابق زندگی سے توبہ کر لی ہے, پھر اس کو معاف کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کون سا آپشن ہے؟ یہ تو بی بھی نہیں, سی ہو گیا. ایک تو ہے کہ معاف کرنے کی اجازت بھی ہے, نہیں بھی ہے, بہتر ہے کہ معاف کر دو. دوسرا آپشن کیا ہوا کہ بہتر ہے کہ معاف نہ کرو. تیسرا ہے کہ معاف کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. اسلام میں 3 آپشن ہیں. تو یہ وہ مجرم ہے, معافی کا آپشن نہیں ہے. زنا کر لیا کسی نے, معافی کا آپشن نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چوری کی, کسی شخص نے چوری کی, ایک عورت تھی, وہ مقدمہ آیا نبی کے پاس, آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دو. تو زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حب رسول اللہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے. حب عربی میں چہیتے کو کہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ زید ابن حارثہ سے کہ کہا جائے کہ نبی سے سفارش کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کیونکہ نبی کے بہت چہیتے ہیں, نبی ان کی بات کو رد نہیں کریں گے.